أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. صدق اللہ العظیم. یہ 22ویں پارے کا دوسرا رکوع شروع ہوا ہے. پہلی آیت تھی اس دوسرے رکوع کی، وہ لمبی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی صفات اور اوصاف جو ایک مومن مرد اور مومنہ عورت میں ہونی چاہیے اس کو ذکر کیا ہے. اس کا شان نزول مفسرین یہ لکھتے کہ عامتاً احکام جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے، اہم سے اہم حکم و نماز کا، زکوٰۃ کا، روزے کا، تو وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم عمومی انداز میں دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر، اے ایمان والوں. تو اصل خطاب مردوں کو اور اس کے ضمن میں عورتوں کو. اکثر احکام اسی طرح دیے گئے. عورتوں میں سے کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. نام مفسرین نے لکھے ہیں، ان میں ایک نام حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ہے. بڑی جری تھی. انہوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں اکثر و بیشتر خطاب، بلکہ تقریباً سبھی خطاب مردوں کو کیا ہے. جو بھی حکم دیا مردوں کو دیا، اور ہم عورتوں کو اس کے اندر شامل کیا گیا. ہمارا تذکرہ الگ سے قرآن میں نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو خطاب کر کے حکم دیا ہو. تو کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادتیں پسند نہیں ہیں، ہماری عبادتیں قبول نہیں ہیں، ہمارا تذکرہ ہی نہیں ہے قرآن میں. یہ بات حضرت اسماء نے اور ان کے علاوہ 2-3 اور صحابیہ کا نام روایتوں میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی. اب اصل منشا تو باری تعالیٰ کا یہ ہے کہ عورتوں کا معاملہ ہی تستر پر ہے، پردے پر ہے. لیکن ان کو ایسی غلط فہمی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کے تطیب قلوب کے لیے، دلوں کو راحت پہنچانے کے لیے یہ آیت اتاری، اور اس میں ان عورتوں کا بھی مستقل ذکر کیا گیا. ورنہ قرآن میں الگ سے عورتوں کا ذکر نہ کر کے مردوں ہی کو احکام دے کر عورتوں کو جو شامل کیا گیا، اس کی وجہ عورت کا تستر اور اس کو پردے میں رکھنا ہے. ابھی تو مجمع بھی مردوں کا ہے کہ عورتوں کو سمجھنا چاہیے کہ باری تعالیٰ نے
ہمارے پردے کی خاطر، ہم کو پردے میں رکھنے کی خاطر ہمارا الگ سے تذکرہ بھی نہیں کیا، تاکہ تذکرہ کرنے سے بھی فتح ستر نہ ہو، تستر والا معاملہ، چھپانے والا معاملہ باقی رہے۔ اور ویسے بھی شریعت میں عورت میں جتنا ستر ہوگا، جتنی وہ چھپے گی، اتنی پسندیدہ ہے۔ اس لیے سب سے اچھا پردہ وہی ہے جو گھروں کا ہے، پھر نمبر 2 پر وہ ہے جو برقعے کا ہوتا ہے۔ اب تو سب حدود پار ہو چکی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ نظرات نے، ان عورتوں نے یہ پیشکش کی کہ ہمارا تذکرہ نہیں ہے، کیا ہماری عبادتیں اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں ہے، منظور نہیں ہے، تو ان کے طیب خاطر کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مستقل آیت اتاری، جس میں اوصاف ایمان والے مردوں کے بھی بیان کیے گئے، اور وہی اوصاف ایمان والی عورتوں کے لیے بھی الگ سے بیان کیے گئے، اور پھر ان دونوں کا ذکر کر کے کہا گیا کہ ایسے مردوں کے لیے اور ایسی عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا بھی وعدہ ہے اور اجر عظیم کا بھی وعدہ ہے۔ اور وہ عورتیں خوش ہو گئی، ان کو بھی کہنے کا موقع مل گیا، ہمارا بھی تذکرہ ہے قرآن میں، اتنے سارے اوصاف ہمارے بھی بیان کیے گئے۔ کیا ہے وہ اوصاف؟ تو ہمیں بھی سننا چاہیے اور توجہ دینی چاہیے۔ جس وصف میں ہماری کمی ہو اس وصف کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ پہلا وصف ہے اسلام، کہ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، اسلام ظاہری عبادتوں کو کہتے ہیں، نماز کی ادائیگی، روزے کی ادائیگی، زکوٰۃ کی ادائیگی، حج کی ادائیگی، دشمنوں کے مقابلے میں جانے کے لیے جو فریضہ ہے اس کی ادائیگی، یہ سب ظاہری احکام اسلام کہلاتے ہیں۔ باری تعالیٰ فرماتے ہیں مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں جو ان احکام کو بجا لاتے ہیں۔ دوسرا وصف والمؤمنین والمؤمنات، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں۔ ویسے تو عامتاً ایمان اور اسلام ایک دوسرے کے لیے بولا جاتا ہے، لیکن جب دونوں کا تذکرہ ہو تو پھر تھوڑا سا فرق کرتے۔ اسلام ظاہری احکام کو کہتے ہیں جو نظر آتے ہیں، آدمی نماز پڑھتا ہے تو نظر آتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے تو نظر آتا ہے، روزہ نظر تو نہیں آتا لیکن کہتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ دوسرے ساتھی ہاتھ دھو کر بیٹھے ہیں، یہ کنارے پر ہے۔ تو ظاہری احکام یہ اسلام کہلاتے ہیں، اور دل سے ماننے والے جو احکام ہیں جس میں کچھ کرنا نہیں ہے، بس دل سے ماننے کی ضرورت ہے، اسے بھی کچھ احکام دیے گئے ہیں بلکہ وہ بنیادی احکام ہیں، وہ ایمان کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ماننا، ایک ماننا، ذات میں بھی صفات میں بھی، رسولوں کو ماننا، آخرت کے دن کو ماننا، جنت اور جہنم کو ماننا، تقدیر کو ماننا، اس میں آدمی کو کچھ کرنا نہیں ہے، بس دل سے یقین کرنا ہے، دل سے ماننا ہے۔ تو جن اسلام کے جن احکام کا تعلق دل سے ہے کہ آدمی بس دل سے ان کو مانے، ایسے احکام کو ماننے کا نام ایمان ہے۔ اور جن احکام کو ادا کرنے کے لیے انسان کو اپنا جسم استعمال کرنا پڑتا ہے، کچھ کرنے کے لیے یا کچھ بچنے کے لیے، وہ اسلام کہلاتا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں۔ دوسرا وصف ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں۔ تیسرا وصف والقانتین والقانتات، فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں۔ اس میں پوری شریعت آ گئی۔ فرما برداری کہتے ہیں کرنے کی چیزوں کو کرنا اور بچنے کی چیزوں سے بچنا، یہ ہے فرما برداری۔ تو باری تعالیٰ فرماتے جو مرد ہماری اور ہمارے رسول کی فرما برداری کرتے ہیں۔ چوتھا وصف والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں۔ اور یہاں بولنا تو چونکہ مشہور سچائی کا تعلق بول سے کیا جاتا ہے اس لیے، ورنہ مفسرین فرماتے کہ صرف سچ بولنا نہیں، عمل میں بھی وہ آدمی سچا، حتیٰ کہ نیت اور ارادے میں بھی سچا۔ تو تینوں کو ہی ہم مراد لیں کہ وہ لوگ، وہ مرد جو بول میں بھی سچے، عمل میں بھی سچے، اپنے ارادے اور عزم میں بھی سچے۔ اسی طرح وہ عورتیں جو قول میں بھی سچی، عمل میں بھی سچی، اپنے عزم اور ارادے میں بھی سچی۔ صدق کا اعلیٰ مقام یہی ہے، آدمی جو دل میں نیت کرے اس میں بھی سچا اترے، چاہے اس نے زبان سے تو نہیں کہا ہے لیکن دل میں جو نیت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے اس نے کیا نیت کی، اپنی نیت کے مطابق عمل کر لیتا ہے تو وہ نیت کا سچا ہے۔ اور نیت کر لی تھی بھی ڈاواں ڈول ہو گیا معاملہ، اس کے مطابق عمل نہیں کرتا تو یہ نیت کا سچا نہیں ہے۔
قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پر ذکر کیا ہے ایسے لوگوں کا تذکرہ کہ پہلے تو منتیں مانتے، دل میں خیال کرتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ دے گا تو ہم اس کے راستے میں خوب خرچ کریں گے. فلما آتاہم من فضلہ فبخلوا بہ وتولوا وہم معرضون. اور ایسا نہیں کہ قرآن ہی نے تذکرہ کیا، آج بھی ایسے بہت سے نمونے ہوتے ہیں. خاص کر جب آدمی نیا کاروبار شروع کرتا ہے، نئی دکان، نئی تجارت، تب چونکہ اللہ تعالیٰ کے خزانے سے لینا ہے، نہیں تو نیتیں بھی بہت اونچی اونچی کرتا ہے. اگر اللہ نے یہ دکان چلا دی، یہ کاروبار چلا دیا، تو ہر مہینے حساب کر کے کم سے کم 2% منافع نیکی کے کاموں میں لگاؤں گا، اللہ کے لیے خرچ کروں گا. اور ابھی بالکل پختہ نیت ہے اس کی، چونکہ ابھی دکان چلوانی ہے، نیت بھی پختہ ہے. اور واقعی میں اللہ تعالیٰ نے دکان چلا بھی دی، تجارت اس کی کامیاب ہے، سکسیس ہو گئی. اب مہینے کے بعد جب حساب کرتا ہے تو یہ 2% میں جو فگر اس کے سامنے آیا تو اس کے تو ہوش حواس اڑ گئے کہ 2% میں 10,000 روپے، یہ تو سوچا بھی نہیں تھا. اب اس نے جو دل میں نیت کی تھی، ارادہ کیا تھا، اس کا تقاضا یہ تھا کہ 2% میں چاہے 10,000 بنے، چاہے 1,000 بنے، چاہے 50,000 بنے، اس نیت کے مطابق وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا. اور کر دیتا تو کہا جاتا ہے یہ نیت کا سچا ہے، اور نہیں کرتا جیسے ڈاواڈول ہو جاتا ہے. اپنی اس مثال میں بہت تو دل پر ہاتھ رکھ کر ایک آدھ مہینے میں اگر نکال بھی دے گا تو دوسرے تیسرے چوتھے مہینے میں معاملہ سست ہو جائے گا، اس کے خلاف کرنے لگے گا، تو کہا جائے گا یہ آدمی نیت میں سچا نہیں ہے. تو کامل درجے کی سچائی یہ ہے آدمی بول میں بھی سچا ہو، عمل میں بھی سچا ہو، اور نیت میں بھی سچا ہو. تو باری تعالیٰ فرماتے جو ایسے سچے مرد ہیں اور جو ایسی سچی عورتیں ہیں، یہ 4 وصف ہوئے: مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، نمبر 2 ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں، نمبر 3 فرما برداری کرنے والے مرد اور عورتیں، اور نمبر 4 سچائی کا اہتمام کرنے والے مرد اور عورتیں. نمبر 5 صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں. یہاں بھی صبر میں تینوں باتیں داخل ہیں. نیک کام کرنے پر آدمی کو جو مجاہدہ اور مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے وہ بھی صبر ہے، گناہوں سے بچنے پر جو مشقت اٹھانی پڑتی ہے وہ بھی صبر ہے، اور مصیبت پیش آنے کے وقت جو آدمی صبر اور ہمت سے کام لیتا ہے وہ بھی صبر ہے. ہمارے یہاں مصیبتوں کے وقت آدمی ہمت سے کام لے تو اس کو صبر کہتے ہیں، یہ بھی صبر کی ایک قسم ہے. تو یہ جو مرد اور عورتیں ہیں یہ تینوں قسم کے صبر کرنے والے ہیں. نیکی کے کاموں میں بھی مشقت برداشت کرتے ہیں، گناہوں سے بچنے میں بھی کرتے ہیں، اور کوئی حالات اور آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گئی تو اس میں بھی آہو واویلا شکوہ شکایتیں کرنے کے بجائے صبر سے کام لے رہے ہیں. 6 صفت والخاشعین والخاشعات، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں ہیں. ایک تو نماز کا خشوع ہے، وہ بھی اس میں داخل ہے. نماز کا خشوع کا مطلب یہ آدمی کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو. میں ایک بڑی ذات کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں، نماز میں آدمی مناجات کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، تو دل اللہ کی طرف متوجہ ہو، یہ کہلاتا ہے نماز کا خشوع. اور دل کے توجہ کا اثر جب اعضاء پر بھی پڑتا ہے اور ہاتھ پیر جسم بھی اسی جگہ مشغول لیتے جس جگہ مشغول لینے کا ان کو حکم دیا گیا. آنکھوں کو نیچے رکھنا، بلا وجہ ہاتھ اور پیر نہ ہلانا، دائیں بائیں جانب والوں کو تکلیف نہ دینا، یہ سب چیزیں نماز کا خضوع کہلاتی ہیں. تو یہ بھی داخل ہے اس میں. اور مطلق جو وصف عاجزی کا کہ ایک بندے میں عاجزی اور تواضع کا وصف ہونا چاہیے وہ بھی داخل ہے. تو مطلب یہ نکلے گا کہ وہ مرد اور وہ عورتیں جو نماز میں بھی خشوع اختیار کرتی ہیں اور زندگی کے باقی حالتوں میں بھی، نماز کے علاوہ کی حالتوں میں بھی ان کے مزاج میں کبر، بڑائی، تکبر نہیں ہے، ان کے مزاج میں خشوع، عاجزی اور تواضع ہے. 6 نمبر ہو گئے. 7واں نمبر والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ کرنے والے، خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں. خیرات میں دونوں داخل ہے، جو فرض خیرات ہے جس کو ہم زکوٰۃ کہتے ہیں یا صدقہ فطر وہ بھی ہے، اور جو نفلی خیرات ہے وہ بھی آ گئی کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی عادت ہے ان مردوں کو، ان عورتوں کو. 7واں وصف والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں. اس میں بھی فرض روزے بھی آ گئے جو رمضان کے ہیں، اور نفل روزے بھی آ گئے. والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی عورتیں. اس کو بھی خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا کہ
کہ آگے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انعام کا وعدہ ہے، یہ انعام ان مردوں کو اور ان عورتوں کو ہے جن میں یہ اوصاف پائے جائے، اسی لیے وہ نمبر گنوائے ہیں۔ تو ایک وصف یہ بھی ہے کہ شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہو وہ مرد اور وہ عورت۔ اور آخری وصف والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں۔ یہ اوصاف اللہ تعالیٰ ذکر کر کے کہتے کہ ایسے مردوں اور ایسے عورتوں کے لیے اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ گناہوں کو اللہ بخش دیں گے ایسے مرد اور ایسے عورتوں کے، اور جب بھی ہمارے یہاں پہنچیں گے تو جنت اور اس کی نعمتوں کی شکل میں اجر عظیم سے ہم ان کو نوازیں گے۔ تو یہ اوصاف ہمیں بھی یاد رکھ کر اپنانے کی ضرورت ہے۔ اگر اللہ نے دیے ہیں تو اس پر شکر ادا کر کے بڑھانا چاہیے، اور نہیں ہے یا کم ہے تو اس کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ آخری جو وصف ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کثرت کو بھی بیان کیا۔ روزے میں نہیں کہا تھا کثرت سے روزہ رکھنے والے، کثرت سے صدقہ دینے والے، یوں نہیں کہا، لیکن ذکر کے معاملے میں کہا کہ کثرت سے ذکر کرنے والے۔ مفسرین فرماتے ہیں اس کی دو وجہ ہے۔ ایک تو یہ کہ ذکر ہی اس کائنات کی اصل روح ہے، یہ کائنات کی بقا اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہے۔ اسی لیے بندہ جس عبادت میں بھی ہو اور وہ عبادت میں ساتھ میں ذکر بھی ملا دے تو وہ عبادت کا مقام اونچا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ چونکہ تمام کائنات کی روح ہے، بلکہ عبادت کا مقام اور مرتبہ بڑھانے والی چیز بھی کثرت ذکر ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا کثرت کے ساتھ حکم دیا کہ یوں نہیں کہا صرف ذکر کرنے والے، بلکہ یوں کہا کثرت سے ذکر کرنے والے۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، کون سا مجاہد ایسا ہے جس کے جہاد میں ثواب زیادہ ملے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کا ذکر زیادہ کرے گا۔ پھر اس نے پوچھا کون سا روزے دار ہے جس کے روزے میں ثواب زیادہ ہوگا؟ آپ نے کہا وہ روزے دار جو ذکر زیادہ کرے گا۔ کئی اعمال گنوائے، کون سے نماز پڑھنے والے کو نماز میں ثواب زیادہ ملے گا؟ جو اپنی نماز میں ذکر اللہ تعالیٰ کا دھیان، اس کی یاد، تسبیحات زیادہ کرے گا۔ تو اس روایت سے معلوم ہوا کہ ذکر کے نتیجے میں آدمی جو دوسری عبادت میں لگا ہوا ہے، مشغول ہے، وہ عبادت کا بھی اجر اور ثواب ذکر کی وجہ سے بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ کثرت سے ذکر کا حکم دیا، اور صرف اس جگہ پر نہیں، قرآن کی اور آیتوں میں بھی۔ بلکہ مفسرین لکھتے ہیں کہ کسی بھی عبادت کو اللہ تعالیٰ نے کثرت سے کرنے کا حکم نہیں دیا، لیکن ذکر کو کثرت سے کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ ذکر والی عبادت آسان ہے، اس کے لیے کوئی شرط اور کوئی پابندیاں نہیں ہیں۔ آدمی روزہ رکھے گا تو پابندی کرنی پڑے گی، گھر والے کھائیں گے تو بھی اس کو الگ رہنا ہے، اور دوسری بھی پابندیاں ہیں۔ نماز اگر پڑھنی ہے تو اس کی بھی پابندی، وضو کرنا پڑے گا، قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑا ہونا ہوگا، کپڑے پاک ہونے چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ اور مال دینا ہے، خرچ کرنا ہے تو اس میں تو نفس کتنی پابندیاں لگاتا ہے، ہر آدمی جانتا ہے۔ لیکن ذکر ایک ایسی عبادت ہے جس کی ادائیگی میں اور جس کو کرنے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ وضو کی حالت میں ذکر کریں، نہ ایسی پابندی ہے۔ آپ قبلہ رخ ہو کر بیٹھ کر ذکر کریں، نہ ایسی پابندی ہے۔ آپ کو کھڑے کھڑے ذکر کرنا چاہیے، نہ ایسی پابندی ہے۔ آدمی کھڑے ہو کر، لیٹ کر، بیٹھ کر، وضو کے ساتھ، بغیر وضو کے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ تو چونکہ یہ عبادت بہت آسان ہے، اس کو انجام دینا، اس کو برتنا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں کثرت کا حکم دیا۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہ ذکر میں جیسے ہم تسبیحات پڑھ دیں، یہ اللہ کا ذکر کہلاتا ہے۔ قرآن کی تلاوت یہ بھی ذکر کا اونچا مقام ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بتائی ہوئی دعائیں ہیں یہ بھی ذکر ہی میں داخل ہیں۔ بہت سے لوگ اس سے غفلت برتتے ہیں۔ جو دعائیں حضور نے بتائی ہے کسی کام کے کرنے سے پہلے، کسی کام کے کرنے کے بعد، جو بندہ ان دعاؤں کا بھی اہتمام کرے گا، ان اوراد کا جو منقول ہے حضور سے، یہ بھی ذکر کا اعلیٰ فرض ہے، یہ بھی ذکر میں داخل ہے۔ اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ دنیا کا کام بھی ان اوراد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی دعاؤں کے نتیجے میں دین کا کام بن جائے گا۔ آپ بسم اللہ پڑھ کر کھائیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے بعد کی جو دعا بتلائی ہے اس دعا کا اہتمام کیجیے۔ تو کھانا تو حالانکہ ایک دنیاوی کام ہے، لیکن شروع میں بھی آپ نے وہ دعا پڑھ لی جو اللہ کے رسول نے بتلائی، اور بعد میں بھی وہ دعا پڑھ لی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی۔ تو یہ کھانے والا کام جو ایک دنیا کا کام ہے، یہ بھی دین ہو گیا، آگے پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے دعاؤں کے نتیجے میں۔
اور بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں موقع موقع پر بتلائی گئی ہیں. گھر میں داخل ہونے کے وقت کی دعا، نکلنے کی دعا، سونے سے پہلے کی دعا، اٹھ کر دعا. تو ذکر میں جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ تسبیحات آدمی پڑھتا ہے یہ ذکر کرنے والا ہے، ذکر کا مفہوم بھی ہم نے اپنے اعتبار سے طے کر لیا ہے. وہ 3 تسبیح پڑھتا ہے جو اس کو ہی کہتے ہیں کہ یہ ذکر کرتا ہے. یہ تو ہے ہی ذکر، جو صبح شام کی 3 تسبیح ہے جو پڑھنے والا ہے یہ تو ذکر کرنے والا ہے. قرآن کی تلاوت اس کو افضل الذکر کہا گیا ہے. اور اسی طرح جیسا بھی میں نے بتلایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعاؤں کا اہتمام کرنا یہ بھی ذکر کا اعلیٰ ترین فرض ہے. یہ سب ذکر میں داخل ہے. تو کثرت کا مطلب کہ ان سب چیزوں کا آدمی اہتمام کرے اور اس کے علاوہ جو بھی موقع ملے اپنی زبان کو، دل کو اللہ کی یاد میں مشغول رکھے. تو یہ وہ وصف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن اوصاف پر مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے اس میں سے یہ ایک ہے، بلکہ یہ ایسا ہے کہ اس کو کثرت کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ آیت میں جو اوصاف بتائے گئے تو جیسا بھی کہا گیا کہ اصل تو عورتوں کے دلوں کو خوش کرنا تھا کہ تم یوں مت سمجھو ہماری عبادتیں پسند نہیں ہیں. تمہارا تو ذکر ہم نے اس لیے نہیں کیا تاکہ تمہارا ذکر کرنے سے جو تھوڑی سی وہ بے پردگی ہو سکتی تھی ذکر کرنے سے وہ بھی نہ ہو. ہاں تم توجہ ان اوصاف کی طرف دو، ہمیں یہ اوصاف زیادہ پسند ہے. مرد میں ہو تب بھی وہ مرد بھی پسند اور عورتوں میں ہو تو وہ عورتیں بھی پسند. یہ تو اس آیت کا خلاصہ ہوا. اب آگے کی جو آیتیں ہیں وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ ہیں، تو اس کو سمجھنے کے لیے اس کا پس منظر دیکھ لیں ہم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھیزاد بہن زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے یہاں نکاح کا پیغام بھیجا تھا اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید ابن حارثہ کے لیے. زید ابن حارثہ اپنے قبیلے کے بڑے قبیلے کے آدمی تھے. اب کسی طرح وہاں سے وہ بچے تھے اٹھا لیا گیا اور یہاں سوق عکاظ میں ان کو غلام بنا کر بیچا گیا، حالانکہ حقیقت میں غلام نہیں تھے. اور جیسا آج کل اپنے یہاں بھی سنتے ہیں نا بچوں کا اغوا کر لے تو اٹھا کر لے جاتے ہیں، تو کسی نے اٹھا لیا تھا اور زمانہ غلام باندیوں کا تھا تو غلام بنا کر ان کو وہ بازار میں بیچنے کے لیے وہ شخص آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا. عکاظ بڑا بازار ہے جو اس زمانے میں جاہلیت میں لگتا تھا، تو آپ نے ان کو خرید لیا اور اپنے گھر لے آئے. تربیت آپ کے یہاں ہونے لگی. یہ مکہ مکرمہ کی زندگی کا قصہ ہے، ابھی ہجرت کی نوبت نہیں آئی تھی. اور آپ نے پھر ان کو آزاد بھی کر دیا. اور آزاد کرنے کے بعد اس وقت جو دستور تھا منہ بولا بیٹا بنانا، لے پالک جس کو کہتے متبنہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا بیٹا بنایا زید ابن حارثہ کو. ان کے والد کا اصل نام حارثہ ہے. اور اس وقت دستور یہ تھا کہ جو آدمی منہ بولا بیٹا بناتا تھا تو اس بیٹے کو اسی منہ بولے باپ کی طرف ہی منسوب کیا جاتا تھا. یہ منہ بولا بیٹا ہوا تو وہ منہ بولا باپ ہوا نہیں، حقیقت میں تو نہیں منہ بولا. تو اس جاہلیت میں دستور یہی تھا. اور اسی دستور کے مطابق حضرت زید کو بھی لوگ زید ابن محمد کہتے تھے. ان کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوتی تھی چونکہ آپ نے ان کو بیٹا بنایا تھا. یہ تو بچے تھے، بڑے ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ان کا نشو و نما ہوا، ان کی تربیت ہوئی. حتیٰ کہ جب ان کے خاندان کے اصل جو لوگ تھے ان کو پتہ چلا کہ بھائی ہمارا بیٹا جو یہاں سے اٹھا کر غائب کر دیا گیا وہ مکے میں ایک شخص کے یہاں ہے، تو سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کے باپ چچا خاندان کے لوگ کافی مال لے کر آئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ ہمارا بیٹا تو تمہارے یہاں ہے، تمہارے قبضے میں ہے، اب جتنا مال کہیں گے ہم دے دیں گے، ہم کو ہمارا بیٹا واپس کر دو. اس مقصد سے آئے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ جواب دیا کہ یہ بیٹا ہے، تم ہی اس سے پوچھ لو، اگر یہ تمہارے ساتھ آنے کے لیے تیار ہے تو مجھے کوئی بدلہ نہیں چاہیے، تم خوشی سے لے جاؤ. اور اگر یہ نہ کہتا ہو تو پھر زبردستی بھی مت کرو. وہ تو خوش ہو گئے باپ چچا وغیرہ کہ اپنا خاندان کا بیٹا ہے، تو اشارہ کریں گے تو فوراً ہاتھ پکڑ لے گا. لیکن جب کہا گیا اس سے خاندان کے لوگوں کی طرف سے باپ چچا جو بھی آئے تھے کہ بیٹا ہمارے ساتھ چلو گے، تو بالکل صاف انکار کر دیا کہ میں ان کو نہیں چھوڑ سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی خوبیاں اور کمالات ہی ایسے تھے. وہ بچے تھے تب بھی سمجھ گئے تھے کہ وہ ذات ہے جن سے الگ ہونے میں مزہ نہیں ہے، ان کے ساتھ رہنے میں ہی مزہ ہے. تو پھر وہ باپ اور چچا بھی خوش جب انہوں نے کہا کہ میں یہاں بہت اچھی طرح سے ہوں، مجھے کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں، میں ہر اعتبار سے یہاں خوش ہوں اور میں انہی کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں،
تو ان کے گھر کے خاندان کے لوگوں کو بھی اطمینان ہو گیا کہ بھئی ہمارا بیٹا ہم جو سمجھتے ہیں تکلیفوں میں ہوگا، ایسی بات نہیں ہے، تو وہ بھی پھر خوشی سے یہاں چھوڑ کر واپس ہو گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تو پورے مکے میں مشہور یہی تھا زید ابن محمد، لوگ ان کو زید ابن محمد ہی کہتے تھے، حتیٰ کہ پھر وہ آیت نازل ہوئی جو ہماری سورہ احزاب شروع ہوئی تھی، اس میں پہلے ہی دن آئی تھی، ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے آئندہ کے لیے منع کر دیا کہ ہر بیٹے کا، ہر بچے کا جو باپ ہو، اصلی باپ جس کے نطفے سے یہ پیدا ہوا ہے، اس بچے کی نسبت اس کے باپی کی طرف کی جائے گی۔ یہ جو جاہلیت کا رواج ہے، دستور ہے کہ منہ بولا باپ اپنے بیٹے کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے، لوگ بھی اس کو اس کی طرف نسبت دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کر دیا۔ چنانچہ جب یہ آیت نازل ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو بتلا دی، بس اسی وقت سے ان کی جو نسبت ہوتی تھی حضور کی طرف وہ ختم ہو گئی، زید ابن محمد، بلکہ ان کے جو اصل والد تھے حارثہ، ان کی طرف نسبت ہونے لگی۔ تو آج کل بھی یہ حکم زیادہ یاد رکھ کر، بلکہ جو اس سے ناواقف ہو ان کو بتانے کی ضرورت ہے، کیونکہ بہت سے جوڑے ایسے ہیں جن کے اولاد نہیں ہوتی، تو وہ کسی بیٹے یا بیٹی کو اپنا بچہ بناتے منہ بولا، اور پھر کوشش یہ ہوتی ہے کہ میونسپلٹی میں بھی، سرکاری کھاتوں میں بھی، کاغذات میں بھی وہ اس آدمی کا نام اس بچے کے ساتھ جڑے، حالانکہ یہ تو منہ بولا باپ ہے، وہ بیٹا یا بیٹی بھی منہ بولی ہوئی، حقیقت میں نہیں ہے۔ تو علماء نے مسئلہ صاف لکھا ہے، اس کی بالکل اجازت نہیں ہے، ناجائز ہے۔ اگر اس بچے کا باپ معلوم ہے کون ہے تو اس کی طرف ہی نسبت کرو، اور نہیں معلوم ہے تو بس اپنا بھائی کہو، فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔ باقی یہ ہے کہ جو آدمی اس کو بیٹا یا بیٹی بناتا ہے اس کی طرف جو نسبت کی جاتی ہے اور اپنے یہاں اس کی جو کوششیں بھی کی جاتی ہے، یہ مسئلے کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ خیر، تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو نسبت تو حضرت زید کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کٹ گئی، اب زید ابن محمد نہیں، زید ابن حارثہ جو اصل تھے وہی ہو گئے۔ مفسرین نے نقطہ یہ بھی لکھا ہے کہ قرآن کریم نے پورے قرآن میں صحابہ میں سے کسی کا بھی نام نہیں لیا ہے، صرف حضرت زید ہی کا نام لیا ہے، ابھی آگے آ رہا ہے فلما قضا زید، اور نقطہ یہی نمٹ جائے اس قصے ہی کے ضمن میں۔ تو حالانکہ جلیل القدر صحابہ، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، خلفائے اربعہ، انصار میں بھی بڑے بڑے درجے کے صحابہ، لیکن کسی کا بھی نام پورے قرآن میں نہیں ملے گا۔ اوصاف تو ذکر کیے ہیں، حضرت ابو بکر کے کچھ اوصاف ذکر کیے، سورہ واللیل اذا یغشی جو آج عشاء کی نماز میں پڑھی گئی، اس میں کتنی آیتیں جو ہے اخیر کی، ان میں جو اوصاف ہے حضرت ابو بکر کے بارے میں، اور بھی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے صفتوں کو ذکر کیا ہے، لیکن نام کسی بھی صحابی کا نہیں لیا۔ حضرت زید ابن حارثہ کا نام قرآن نے لیا ہے، فلما قضا زید، تو اصل وجہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانے، چونکہ متکلم ہی اپنے کلام کی وجہ جانتا ہے، لیکن پھر بھی سراغ لگانے والے لگاتے رہتے، وہ غور کرنے کے بعد بہت سی معقول چیزیں بھی سامنے آ جاتی ہے، سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو کچھ مفسرین نے نقطہ اور حکمت یہ بیان کیا کہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ان کی نسبت ایک زمانے تک رہی، جب تک ممانعت نہیں تھی تب تک وہ زید ابن محمد کہلاتے تھے، اور حضور کی طرف نسبت کا ہونا کوئی معمولی بات تھوڑی ہے، بہت اونچی خوبی کی بات ہوئی کہ نسبت اللہ کے رسول کی طرف ہو رہی۔ اب جب وہ نسبت کٹ گئی تو ایک غم اور رنج جو ہونا چاہیے تھا وہ حضرت زید کو بھی ہوا کہ میرا جو تعلق حضور کے ساتھ جوڑا گیا تھا اب وہ منع ہو گیا، اب میں زید ابن محمد نہیں کہلا سکتا، میں زید ابن حارثہ کہلاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس رنج اور اس حزن کی تلافی کے لیے قرآن کریم میں ان کا نام ذکر کیا، فلما قضا زید، کہ چاہے تمہاری نسبت اب مسئلے کے اعتبار سے حضور کے ساتھ نہیں ہو سکتی، لیکن ہم نے تمہاری نسبت قرآن کے ساتھ جوڑ دی، قیامت تک پڑھا جائے گا، اور جو بھی پڑھے گا تمہارا نام بھی پڑھے گا قرآن میں تو 30 نیکیاں اس کو ملے گی۔ آیت میں ہم زید پڑھیں گے تو 30 نیکیاں ملے گی، وہ باقی کوئی تسبیح پڑھا کرے زید زید کی تو کچھ بھی نہیں۔ لیکن آیت میں جب وہ فلما قضا زید جیسا ابھی میں نے پڑھا تو ہر حرف پر جو 10 نیکی کا وعدہ ہے، تو زید میں 3 حرف ہوئے، زا، یا اور دال، تو تلاوت کرنے والے کو اس لفظ زید کی تلاوت پر بھی 30 نیکیاں ملے گی۔ تو کافی حد تک تلافی ہو گئی کہ چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کٹ گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا بدل یہ دیا کہ ان کا نام قرآن میں ذکر کر دیا، قرآن کے ساتھ گویا نسبت جڑ گئی، اور قیامت تک آنے والا مسلمان اس کو پڑھتا رہے گا،
اور ان کی بھی یاد تازہ رہے گی اور پڑھنے والے کو بھی پڑھنے پر ثواب ملے گا، زید پڑھنے پر بھی ثواب ملے گا۔ کہ مفسرین نے نقطہ بیان کیا۔ تو بات تو اصل یہ چل رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ہی ان کی تربیت ہوئی، بچے تھے بڑے بھی یہیں ہوئے۔ جب نکاح کے قابل ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود، چونکہ آپ کے گھر کے آدمی تھے نا، آپ کے یہاں ہی بڑے ہوئے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کے نکاح کے لیے، پیغام کے لیے، رشتے کے لیے خود بات کی، اور جس لڑکی کا انتخاب کیا وہ بھی قریشی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن زینب بنت جہش۔ اب آپ لوگ تو تاریخ سے زیادہ واقف نہیں، یہ عربوں کے یہاں خاندان کا شرف بہت اونچا سمجھا جاتا تھا۔ عرب لوگ غیر عربی کو تو خاطر میں بھی نہیں لاتے تھے، ابھی بھی کچھ ہوتے ہیں اسے، غیر عربی یعنی کچھ بھی نہیں۔ اسی لیے جو عرب نہیں ہوتے ان کو عجمی کہا جاتا ہے، عجم یعنی گونگے، گیا تم کو بولتے کیا آتا ہے، اصل بولنا تو ہمارا ہے عرب کا۔ تو عربی ہونا یہ اس زمانے میں ایک بہت بڑی خاندانی عزت اور شرف کا وہ ذریعہ سمجھا جاتا تھا۔ اور پھر عربوں میں بھی جو قریشی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان، چونکہ عرب کے بھی الگ الگ خاندان، قریش، اسی طرح ربیعہ، کنانہ، یہ سب الگ الگ خاندان کے لوگ، تو اس میں قریش والا خاندان باقی عربوں کے مقابلے میں بھی ممتاز سمجھا جاتا تھا۔ تو کوئی لڑکا کوئی لڑکی اگر قریش سے تعلق رکھتی ہے تو وہ خاندانی اعتبار سے دوسرے عربوں کے مقابلے میں بھی بہت اونچا ہوا، جو سمجھا جاتا تھا۔ یہ اس وقت کا عام ماحول تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت زید کا رشتہ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھیجا، خود بات کی، چونکہ آپ کا پھوپھی کا گھرانہ تھا یہ۔ اب حضرت زید تو وہ تھے جن پر غلامی کا دھبا لگ چکا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو بازار سے خریدا، جیسا بھی میں نے کہا تھا۔ تو گویا یہ ایک زمانے تک غلام رہ چکے اور پھر ان کو آزاد کیا گیا۔ مکے میں لوگ جانتے تھے، تو جو آدمی غلام رہ چکا ہو اس کو آزاد کیا گیا ہو، ایسے آدمی کا نکاح قریش کی لڑکی سے ہو، یہ بہت بڑی آر کی بات تھی۔ اس وقت کے ماحول کے اعتبار سے بالکل کسی کو یہ گوارا نہیں ہو سکتا تھا۔ تو آپ اندازہ لگائیے، حالانکہ پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا حضرت زینب کے یہاں، اور ان کے بھائی موجود تھے عبداللہ ابن جہش، ان کے ولی وہی تھے اس وقت، وہ بھی صحابی حضرت عبداللہ ابن جہش، اور یہ بھی صحابی ہے حضرت زینب بھی، اور رشتہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھیجا تھا۔ لیکن اس وقت کا وہ ماحول ایسا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خود بات چیت کرنے کے باوجود نہ حضرت زینب تیار ہوئی نہ ان کے بھائی تیار ہوئے۔ حضرت عبداللہ ابن جہش نے بھی منع کر دیا اور حضرت زینب نے بھی منع کر دیا۔ کہ منع کرنے کی وجہ یہی تھی کہ بھئی جن کے ساتھ رشتہ آیا ہے وہ تو ایک زمانے تک غلام رہ چکے ہیں، اور میں تو قریشی گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں، گویا خاندان میرا بہت اونچا ہے، میرا نکاح اس آدمی کے ساتھ کیسے ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیشکش کی، پھر بھی جب منع کیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ قصہ تو یہ بنا، لیکن قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو ہدایت دے دی کہ بھئی دیکھو، اللہ اور اس کا رسول جب کسی بھی بات کا حکم دے، ایک تو ان کا حکم وہ ہے جو شریعت کا حکم ہے، جس کو کرنا ضروری ہے، وہ تو ضروری ہے، لیکن جو شریعت اور دین سے تعلق رکھنے والا حکم نہیں ہے، دنیاوی امور سے تعلق رکھنے والا معاملہ ہے، لیکن اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ کرو، تو پھر باری تعالیٰ فرماتے کہ کسی بھی مومن مرد اور مومنہ عورت کے لیے گنجائش نہیں ہے کہ وہ اپنا اختیار باقی رکھے کہ ہم کو سمجھ میں آئے گا تو ہم یہ کام کریں گے، نہیں آئے گا تو نہیں کریں گے۔ نہیں، اب ضروری ہو گیا کہ اللہ کا رسول جو حکم دیتا ہے وہ کرو۔ چنانچہ آپ نے جب یہ آیتیں ان دونوں کو سنائیں، عبداللہ ابن جہش اور حضرت زینب بنت جہش، تو فوراً دونوں آمادہ ہو گئے کہ جب باری تعالیٰ کی طرف سے ہمارا اختیار ہی ختم ہو چکا ہے، اور اللہ کے رسول جب کہہ رہے ہیں کہ نکاح زینب کا نکاح زید ابن حارثہ سے کرو، جب کہہ رہے ہیں اور ہمارا اختیار ہی ختم ہو گیا، تو ہم اس حکم کو سر آنکھوں پر ماننے کے لیے تیار ہیں۔ تو وہ بھائی بھی تیار ہو گئے، عبداللہ ابن جہش، اور حضرت زینب بھی تیار ہو گئی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان کا نکاح وجود میں آ گیا۔ حضرت زینب بنت جہش کا نکاح حضرت زید ابن حارثہ سے ہو گیا۔ یہ تو ان آیتوں کا وہ شان نزول بتایا گیا۔ آیت کا ترجمہ یہ کہ کسی مومن مرد اور مومنہ عورت کے لیے گنجائش نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی حکم دے، یہ حکم یعنی
دینی حکم نہیں، دینی حکم جو وجوبی دیا جاتا ہے وہ تو ضروری ہے ہی، لیکن غیر دینی حکم جیسے یہاں نکاح کا معاملہ، کہ نکاح کے معاملے میں ویسے اختیار ہوتا ہے آدمی کو، آج بھی اختیار ہے نا بھائی، لڑکے کا پیغام آئے تو کوئی لڑکے والے کے لیے ضروری تھوڑی کہ ہاں ہی کہہ دے، یا لڑکی کے یہاں پیغام جائے تو لڑکی والے کے لیے بھی ضروری نہیں کہ ہاں ہی کہہ دے، اس کو ٹھیک لگے گا تو ہاں کہے گا، نہیں ٹھیک لگے گا تو نہ کہے گا۔ آج بھی کتنے لوگ برا مان لیتے ہیں، گویا نہ کہہ کر اس نے جرم کیا، بھائی کوئی جرم نہیں کیا، مرضی کی بات ہے۔ لیکن اگر یہ معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوا تو پھر اب اس مومن مرد اور کسی مومن عورت کو گنجائش نہیں ہے کہ ٹھیک لگے تو ہاں اور ٹھیک نہ لگے تو نہ جب اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اب اختیار ختم، اس کو اختیار کرنا، جو حکم دیا جا رہا ہے اس کو بجا لانا ضروری ہے۔ وہی کہ جب کسی مومن مرد اور مومنہ عورت کے لیے یہ گنجائش نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی بات کا حکم دے تو اب ان کے حکم کے معاملے میں اس مومن مرد اور عورت کو کوئی اختیار رہے نہیں۔ ہاں، اور سن لو آئندہ اللہ اور اس کے رسول کی جس نے بھی نافرمانی کی وہ راہ راست سے ہٹ گیا۔ تو جب یہ آیت آپ نے سنائی تو فوراً ان دونوں نے اپنی آمادگی ظاہر کر دی کہ اللہ کے رسول آپ جو حکم دیتے ہیں ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ بھائی نے بھی ہاں کہہ دیا اور حضرت زینب جن کے ساتھ نکاح کی بات تھی انہوں نے بھی ہاں کہہ دیا، چنانچہ نکاح ہو گیا حضرت زید کا حضرت زینب بنت جہش کے ساتھ۔